لیے نہیں تھی، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، عورتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، صرف ایک عنوان تھا کہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بولنا ہو جائے۔ آپ سے پوچھا گیا مفہوم ایسے ہے کہ یہ رسول اللہ کا آدمی نکلتا ہے اور اس کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ غنیمت میں عورتیں بھی مل جائیں گی، مال مل جائے گا، چیزیں مل جائیں گی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ مفہوم ایسے ہے کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور یہ مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نہیں ہوتے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اور اس سے مقصود اللہ کی ذات ہو، وہ تو واقعی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور جو شخص اس لیے نکلے کہ اس کے نکلنے کی وجہ سے اسے عورتیں مل جائیں، چیزیں مل جائیں، تو اس کا نکلنا انہی چیزوں کے لیے ہے، انہی چیزوں کے لیے اس کا نکلنا اللہ کے راستے میں شمار نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی بھی اور جذبے سے نکلا، میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کا نکلنا مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں 100 سے زیادہ سفر ہوئے، جس میں 25 یا 27 سفروں میں نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، باقی میں صحابہ کو امیر بنا کر ایک نقل و حرکت چلی، جس کا نتیجہ یہ ہوا ان 10 سالوں میں پورا حجاز اسلام کے دائرے میں آ گیا، کیونکہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے آپ نے پہلے دن سے اپنی امت کو اپنے ساتھ اپنی محنت میں شریک فرمایا، اکیلے نہیں چلے، اپنی امت کو ساتھ لے کے چلے۔ جو مسلمان ہوتا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے محنت کرنے والا بن رہا تھا۔ بعض اوقات شفقت ویسے حضور روکتے کہ ابھی نہ بات کرو جاتی، لیکن باقی وہ عجیب لوگ تھے اور وہی اس قابل تھے کہ حضور کی صحبت کے لیے چنے جاتے۔ صحابہ اس قابل تھے، اللہ نے ان کو چناؤ کیا، جیسے انبیاء چنے ہوئے لوگ تھے۔ کوئی آدمی اپنے محنت سے نبی نہیں بن سکتا، ایسے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے اللہ نے صحابہ کو بھی چنا تھا، چنے ہوئے لوگ تھے۔ تو ان کے کارنامے دیکھ کے واقعی تعجب ہوتے آدمی کو کہ کیسے عجیب لوگ تھے۔ تو اس مقصد کو لے کے اٹھے، اسباب نہیں ہے، فاقے ہیں، پہننے کو کپڑا پورا نہیں ہے۔ کتنے سفر ہیں جس میں پاؤں میں جوتا نہیں تھا، چیتھڑے لپیٹ کے سفر کیے، لیکن واقعی وہ اس کو لے کے ایسے کرے کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ مال مقصود نہیں تھا، حکومتیں مقصود نہیں تھی، ملک گیری مقصود نہیں تھی، صرف اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، تو ساری تاریخ خود بولتی ہے کہ یہ وہ نہیں کر رہے تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا، یعنی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ موتا، غزوہ موتا، مسلمانوں کی تعداد جو روایتیں آتی ہیں 6000 سے لے کے 12000 تک، زیادہ سے زیادہ 12000، اور عیسائیوں کی تعداد 2 لاکھ کو مقابلہ ہے، ایک طرف 12000 ایک طرف 2 لاکھ، اور ایک 12000 کے پاس پرانی قسم کی تلواریں ہتھیار، اور ان 2 لاکھ کے پاس جدید ہتھیار۔ پھر یہ کہ وہ بٹن کے دور کی جنگ نہیں تھی، بٹن دبایا شہر تباہ ہو گیا، 10 بدس لڑائی ہوتی تھی، 10 بدس۔ اب وہ کیا چیز ہے کہ 2 لاکھ بھاگ رہے ہیں اور 12000 جیت رہے ہیں؟ اس کو ثابت کرنا مشکل ہے، کیسے ہوا؟ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ یہ اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے نکلے تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ جس کا اللہ ہو اسے پھر ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی، جتنا ممکن تھا لے لیا، باقی اس پہ اعتماد نہیں تھا۔ فاقوں میں چلے، ایک چادر ہے، دوسری چادر بھی اوپر پہننے کے لیے نہیں ہے، لیکن چل رہی ہے۔ یہ اسی نقل و حرکت کی برکت ہے کہ جان
کس پہ خرچ کی جائے گی؟ اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانے میں۔ ہم آپ جو مسلمان بیٹھے ہیں تو ہم کہاں سے مسلمان ہوئے ہیں؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے اسلام کوڑ کتنے آیا تھا۔ نبی اسلام کے وصال کے بعد جن میں نے ایسا نا کہ حضور کے زمانے میں حجاز تو اسلام کے دائرے میں آ گیا، حجاز سے باہر کا سارا اسلام اللہ نے امت سے کام کیا اور امت لے کے چلی ہے۔ یہ ساری دنیا میں جو مسلمان نظر آتے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ حضور نے امت تیار کی تھی، آپ نے امت تیار کی تھی اپنے مقصد میں، اپنی محنت میں، اور واقعی ویسے چلے ہیں، ایسے چلے ہیں کہ کوئی ان کا راستہ روک نہیں سکتا۔ محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے ذمے بھی وہی کام ہے، ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ کلمہ جو بلند ہونے کے لیے آیا ہے، وہ کلمہ جو بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ کلمہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ساری دنیا میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے ہم کو بھی غور کریں کہ یہ مختلف چیزوں کی عبادت انسانوں نے کیوں کی۔ تو ایک بات نظر آئے گی، انسان جب آسمانی ہدایت سے ہٹ کے چلتا ہے تو پھر اس کی عقل بیچارے کی بڑی تھوڑا سوچتی ہے، جس چیز میں نفع دیکھا اس کو سجدہ کرنے لگے، جس چیز کو اب جو بیت اللہ میں بت رکھے تھے وہ کیا تھے کہ جی یہ بارش کا بت ہے، یہ اولاد دینے والا بت ہے، یہ جتنی ضرورتیں تھیں ہر ضرورت کے لیے ایک بت بنایا تھا۔ انسان تو نفع چاہتا ہے نا، کامیابی چاہتا ہے، اپنی ضرورتوں کا پورا ہونا چاہتا ہے، پر جہاں سے اپنی ضرورت کا پورا ہونا دیکھا وہ اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا۔ اسی لیے سورج کی پوجا کیوں کی گئی ہے؟ سورج کے نفعوں کو دیکھ کے۔ ایک قوم گزری ہے، آتش پرست ہے، یہ یمن میں یہ جو قوم سبا تھی یہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آگ میں کتنے نفع ہیں انسانوں کے، اس کے نفع دیکھیں، آگ کی پوجا شروع کر دی۔ ان کا جو بت خانہ تھا اس میں 360 سوراخ بنے ہوئے تھے، 360 سوراخ، ہر روز سورج اگلے سوراخ سے نکلتا تھا۔ آج بھی ہے وہ یمن میں۔ آپ کے فائدے کیا؟ آپ کی پوجا کرنے لگے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ اللہ جس نے سب کو بنایا اور جس نے ان سب چیزوں میں فائدے رکھے، وہ اس کو چھوڑ کے بنی چیزوں کو سجدہ کرنا، یہ عجیب بات نہیں؟ لیکن جب انسان نبوی ہدایت سے ہٹتا ہے تو یہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھاتا ہے۔ آج بھی ہمارے پڑوس میں گائے کو مقدس نہیں سمجھتے، اور یہ کتنی سچ بات ہے، گھن سی آتی ہے، اس کے پیشاب کو مقدس سمجھ کے پیتے ہیں، گائے کے پیشاب کو، یہ گھن آتی ہے سن کے۔ اور کتنی سمجھدار قوم ہے، یہ بھی نہیں کہ بدھو ہے۔ ہمارے دوسرے پڑوسی ہیں جو ساری دنیا میں چل رہے ہیں، اگر غور کریں، اچھا گھروں کے باہر تاک بنی اسے بت رکھا ہے، جب گھر سے نکلتے ہیں اس کے سامنے کو سیب رکھ دیا، کیلا رکھ دیا، دعا مانگ کے پھر جاتے ہیں۔ یعنی عجیب بات، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، سورج چاند ستاروں کو بنایا، اور یہ اتنی کائنات کی پہلی چیزیں ہیں، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کو پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کو پیدا کر سکتا ہے؟ یہ آسمان کو اور بنا سکتا ہے؟ یہ زمین کیسی عجیب و غریب زمین ہے، اس کو اور بنا سکتا ہے؟ اب آدمی اس کو نہ پہچانے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی گم رہے، اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا، اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اللہ کی عبادت کب کریں گے؟ جیسے ان چیزوں کے نفعوں کی وجہ سے ان کی عبادت کی گئی،
اور کر رہے ہیں لوگ. جب اللہ کی ذات عالی میں سارے نفع نظر آئیں گے، زندگی کا بننا نظر آئے گا، کامیابیاں نظر آئیں گی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ کی عبادت کی جائے گی. اسی لیے سارے انبیاء اور آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت کس میں کی؟ شروع کے مکہ کے دور کے 10-11 سال تھے، اور تو مینلی ساری کلمے کی چلی، کلمے کی چلی. کیا بندہ یعنی خالق کی کائنات کو پہچاننے، کہ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ جو ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ان کو رزق دینے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے، رب ہے. رب سارے مخلوق کا رب کون ہے؟ اللہ کے سوا کو رب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ان سب کو پال سکتا ہے؟ ایک شیر کی ایک میں کتنی غذا ہے، کتنا راشن سے چاہیے، ہاتھی کو کتنا چاہیے، وہ اللہ ہی ہے جو سب کو ان کے موافق ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. رب ہے رب. کسی بھی چیز کو اس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک پہنچانے کے لیے جو اس کی ضرورتیں ہیں، وہ ساری ضرورتیں مہیا کر کے اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ رب ہے، اللہ رب ہے. اس کلمے کو ساری دنیا میں پھیلانا، یہ اس امت کا پہلی جان و مال کا خرچ ہے. سب سے پہلا اور سب سے زیادہ جان و مال اس پہ خرچ کیا جائے گا، اس پہ خرچ کیا جائے گا. اس کے بعد جان و مال کا خرچ وہ اللہ کی عبادت کو دنیا میں زندہ کرنے میں ہے. اس کائنات میں عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی جائے گی. اللہ ہی اس قابل ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، اس سے اپنی ضرورتوں کو مانگا جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. جیسے اللہ اپنی ذات میں لا شریک ہے، وہ اپنی ہر صفت میں بھی لا شریک ہے. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اللہ کی عبادت اس لیے کہ اللہ کی عبادت وہ سبب ہے اللہ پاک کی ذات عالی سے استفادے کا. جس ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ہم تو محتاج ہیں، قدم قدم پہ محتاج ہیں، اور اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ اللہ کی عبادت ہے. جب بندہ عبادت کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں. دیکھو مثال کے طور پہ عبادات میں سے ایک عبادت نماز ہے. ایک آدمی نے نماز کی تیاری شروع کی، اللہ کی رحمتیں اس پہ برسنا شروع ہو گئی، انعامات ملنے شروع ہو گئے. اس نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، اللہ نے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیا. اس نے چہرہ دھویا، اللہ نے چہرے کے گناہ معاف کر دیے. اس نے بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، اللہ نے گناہ معاف کر دیا. ایسے گھر سے ایک کھیلوں کو ذرا بند کر دیں، اللہ پوچھ سکے آپ کو، اپنے دائیں بائیں کو سمجھا دیں. اللہ پوچھ سکے، اللہ کا گھر ہے، اس میں ہمیں تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کھیلوں میں رہتا. یہ بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا، ایسا ہے جیسے احرام بند کے حج کرنے کو چل پڑا. ہر قدم پہ ایک نیکی، ایک گناہ کی معافی، ایک درجے کی بلندی. مسجد میں پہنچا، جو ہی مسجد میں داخل ہوا یہ اللہ کا مہمان بن گیا. مسجد کس کا گھر ہے؟ جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. الحمدللہ اس وقت ہم کس کے مہمان ہیں؟ ہم سب اس وقت اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اور پھر عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ باقاعدہ دعوت دے کے اپنی ملاقات کے لیے اپنے بندوں کو بلاتے ہیں. کتنے بڑے شرف کی بات ہے. چاہیے دیکھتے کہ اللہ نہ بلاتے پھر بھی ہم حاضر ہوتے ہیں، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے. لیکن وہ پھر بھی کتنا اکرام کر اپنے بندوں کا. باقاعدہ بندہ مقرر ہے، دعوت دیتا ہے،
کہ آج اللہ نے بلایا ہے. اور کیوں بلایا ہے؟ کامیابی دینے کے لیے بلایا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. علماء فرماتے ہیں کہ فلاح کا لفظ دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی بھی بولا جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ نماز پڑھو، میں تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی دوں گا. یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ وہ ذات علی وعدہ کر رہی ہے جو ساری کائنات کی خالق ہے. اور اس کے خزانے اللہ، اس کے خزانے بے انتہا ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ سارے اولین آخرین کو ایک میدان میں اکٹھا کر کے جو مانگے دے دے. اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالی جائے، اتنی بھی کمی نہیں آتی. وہ تو ایسے نہ آتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو یہ عبادت کا راستہ بتایا اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ کی عبادت وہ ذریعہ ہے اللہ سے لینے کا. اور پہلے امت کے پہلے حصے نے واقعی نماز کے سے اللہ سے لے کے دکھایا. ان کا یہ کہنا اس کا مصداق موجود تھا. آج دقت کیا ہے؟ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اس کا مصداق نظر نہیں آ رہا. تو ایسے بندے محلوں میں ہوں جن کو ہم دیکھیں تو اور تو ان کا کام کوئی ہے نہیں، لیکن ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ ان کے سارے کام کر دیتے ہیں. صحابہ کی زندگی عام ملے گی، ان کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کس طرح ان کی نمازوں پہ اللہ نے ان کے کام کیے. انفرادی کام بھی کیے، اجتماعی کام بھی کیے. چھوٹی ضرورتیں بھی پوری ہوئیں، بڑی ضرورتیں بھی اللہ نے پوری کی. وہی میں مولانا یوسف کی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت فرماتے تھے تمہارے چھوٹے موٹے مسائل وہ تو اللہ تعالیٰ وضو استنجا کی سنتوں پہ حل کر دیں گے. وضو استنجا کرنے کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کے مطابق وضو استنجا کرنے پہ اللہ چھوٹے موٹے مسائل تمہارے حل کر دیں گے. نماز وہ تو بڑے بڑے میدانوں کو سر کرنے کے لیے. اب جان لگائی جائے گی، مال لگایا جائے گا کس پہ؟ کہ ساری دنیا میں اللہ کی عبادت زندہ ہو جائے. یہ جان اس کے لیے، یہ مال اس کے لیے کہ ساری دنیا میں وہ اللہ جس کی عبادت کرنا، یہ واقعی عبادت کرنا اسی کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں. اور آج انسان بیچارے کیسے اس سے دور ہیں اور غافل ہیں. اس پہ ہم جان لگائیں گے، مال لگائیں گے تاکہ ساری دنیا میں اللہ کی عبادت زندہ ہو جائے، اللہ کی عبادت زندہ ہو جائے. اس کے بعد جان لگائی جائے گی، مال لگایا جائے گا کس پہ؟ اللہ والے علم کو دنیا میں عام کرنے میں. اللہ والا علم جس کی بنیاد وحی پہ ہے. ہم دنیا میں جو کچھ سیکھتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں بھی، اس سب کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے تجربات اور مشاہدات. ہمارے تجربات اور مشاہدات وہ بنیاد ہیں جو کچھ ہم سکھا رہے ہیں. اللہ والا علم وہ ہے جس کی بنیاد وحی پہ ہے، وحی پہ ہے. ہمارے تجربات روز بدلتے رہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کچھ اور کہتے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں. نہیں، وہی سب سے مضبوط بنیاد ہے علم کی، اس لیے کہ وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس پہ تبدیلیاں نہیں ہوتی. وہ بہت مضبوط بنیاد ہے علم کی. وہ علم دنیا میں زندہ ہو. کیونکہ جو کچھ ہم سکھا رہے ہیں اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو کچھ پیدا کیا اس دنیا میں اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ نے اپنی قدرت سے جو کچھ پیدا کیا اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اس کو سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کالجوں میں، یونیورسٹی میں. مثلا سورج ہے، اللہ نے پیدا کیا، بھائی اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ تو ایک سائنس کی ایک شاخ بن گئی شمسی توانائی. ایک میں نے مثال کی، ایسی دنیا میں جو کچھ ہے
وہ اس سے ہر چیز سے کیسے، سونے سے، چاندی سے، گیس سے، کاربن سے، بھاپ سے، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس سے کیسے فائدہ اٹھائے، اس پہ دن رات جانیں کھپ رہی ہیں تو بے تحاشا مال لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ جو علم نازل فرمایا بذریعہ وحی، اس کے ذریعے سے کیا مطلوب ہے، کیا مقصود ہے کہ یہ انسان اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والا کیسے بن جائے۔ ایک ہے اللہ کی قدرت سے فائدہ، بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، ایک ہے اس قدرت سے فائدہ اٹھانا جس سے سب کچھ بنا ہے۔ ایک ہے قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، ایک ہے اس قدرت سے فائدہ اٹھانا جس سے سب کچھ بنا ہے۔ اچھا، قدرت سے جو کچھ اللہ نے بنایا وہ فانی ہے، ختم ہو جائے گا ایک دن، اس کا نفع تھوڑا ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ قدرت اللہ کی لامحدود ہے، اس میں فنا نہیں ہے۔ جو اللہ کی قدرت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اس پہ فنا نہیں ہے، اور قدرت لامحدود ہے۔ جس نے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا سیکھ لیا وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ صحابہ اس علم کے حامل تھے، ویسے تو ان پڑھ تھے نا، اکثریت بے پڑھوں کی تھی، امتن امیون، بے پڑھوں کی امت، لیکن وہ علم حاصل کیے ہوئے تھے جو اللہ نبی علیہ السلام سے آپ نے نازل فرمایا۔ النعمان ابن مقرن یا مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت لے کے چلے، تشکیل تھی فارس کی طرف، راستے میں ایک دن ان کو اخروٹ پیش کیا گیا، تو جب اخروٹ توڑا اندر سے گری نکلی تو تعجب سے کہنے لگے وہ اللہ کی قدرت، پتھر کے اندر اللہ نے رزق رکھا ہے، پتھر کے اندر رزق رکھا ہے، اخروٹ کو نہیں جانتے۔ پھر آگے ایک موقع پہ گندم کی چپاتیاں پیش کی کھانے کے لیے۔ اچھا، عرب میں گندم نہیں ہوتے تھے، جو چلتا تھا، ایران کے علاقے میں فارس میں گندم تھی اور مشہور تھا کہ گندم کھانے سے آدمی صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو جب روٹی کھا رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ میں صحت مند ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا۔ اخروٹ کو نہیں جانتے، گندم کو نہیں جانتے۔ جب دوسروں کے مقابلے میں پہنچے تو آمنے سامنے تھے، تو کچھ وقت کے بعد دشمن کے سے کچھ تیر آنے شروع ہوئے، تو کچھ تھوڑے سے زخمی بھی ہوئے۔ تو ساتھی نے کہا کہ ابھی سب اجازت دیں کہ ہم بھی شروع کریں، پر میں نے بھی انتظار کرا، ابھی انتظار کرا۔ تھوڑی دیر گزری، کچھ اور تیر آئے اور زخمی ہونے شروع ہوئے۔ ساتھی نے پھر کہا جی ابھی سب اجازت دیں، میں نے بھی انتظار کرا۔ پھر ایک بات فرمائی، کہنے لگے کہ جب میں پہلی تکبیر کہوں وضو کر لینا، دوسری تکبیر کہوں ہتھیار لگا لینا، تیسری تکبیر کہوں حملہ کر لینا۔ اور پھر فرمایا ہم وہ وقت جانتے ہیں جس وقت اللہ کی مدد اترا کرتی ہے۔ اخروٹ کو نہیں جانتے، گندم کو نہیں جانتے، اس وقت کو جانتے ہیں جس وقت اللہ کی مدد اترا کرتی ہے۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا، یہ تینوں تکبیریں گئیں، تھوڑی دیر میں فتح کر کے فارغ ہو گئے، تھوڑی دیر میں فتح کر کے فارغ ہو گئے۔ ایک صحابی، ان کو ایک زمین ملی، بنجر زمین تھی، پانی نہیں تھا، پانی کے بغیر زمین کیا کرے گا؟ خادم سے کہا کہ مصلی بچھاؤ، نماز پڑھی، دیر تک دعا کرتے رہے، فارغ ہوئے تو خادم کا زمین کھودو، کھودا، چشمہ نکل گیا۔ اس علم کے حامل تھے کہ اللہ کی ذات عالی سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اللہ کی قدرت سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ بہت ہی بزرگ دوستوں، یہ وہ مبارک علم ہے، اگر اس علم کی روشنی میں زندگی چلے گی تو ٹھیک چلے گی، اس علم سے ہٹ کے زندگی چلے گی تو غلط چلے گی، وہ ٹھیک نہیں چل سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بھی گشت کیا کرتے تھے،
کوئی نیا آدمی دیکھا جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو دیکھے پوچھتے تھے تو نے حضور کا طریقہ سیکھا ہے خریدنے بیچنے کا؟ اگر وہ لا علمی کا اظہار کرتا اسی وقت اس کا کاروبار بند کرا کے اس کو مسجد نبی شریف میں بھیجتے، جاؤ حضور کا طریقہ سیکھ کے آؤ، ہمارے بازار کو خراب نہ کرو۔ جو بازار حضور والے طریقوں سے ہٹ کے چلے گا وہ خرابی کا باعث بنے گا، اس سے خیر نہیں نکلے، خرابی نکلے۔ ہمیں اس علم کو ساری دنیا میں زندہ کرنا ہے، اس علم کو دنیا میں زندہ، اس پہ جان لگائی جائے گی، اس پہ مال لگایا جائے گا۔ یہ جان و مال کا خرچ ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہماری جان و مال کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں۔ اب یہ کہ جو ہمارا تمہارے پاس ہے اس مال کو خرچ کہاں تک کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اجازت کتنی ہے، رکھنے والے نے کتنی اجازت دی ہے، کہاں تک اجازت دی ہے، اس کو معلوم کرنا ضروری ہے، ورنہ ممکن ہے ہم امانت دار نہ اللہ کے ہاتھ کے رہ جائیں، اپنی مرضی کریں گے اس مالک کی مرضی کے خلاف، تو ہم خود ہی سوچ لیں کہ ہم امانت دار رہے۔ یہ جو ہمارے ایک بات عرض کی ہے فضائل کی تعلیم، اس کے ساتھ پھر اگلا درجہ مسائل کا ہے کہ مسائل تو علماء سے پوچھیں گے، لیکن پوچھے گا کون؟ جو فضائل کے سے اعمال پہ آئے گا وہی جا کے مسئلے پوچھے گا، وہ جو عمل کرنے پہ آئے گا تو اسے ضرورت پڑے گی نا مسئلے پوچھے۔ اسی کہتے ہیں پہلے فضائل کی تعلیم ہے، اس کے بعد مسائل ہے۔ مسائل کی تعلیم کوئی اجتماعیت نہیں ہوگی، وہ تو علماء سے جا کے اپنی اپنی ضرورت کے مسائل پوچھ لیں گے، اس سے کہ ہر آدمی کی ضرورت جدا ہے۔ تو فضائل کی تعلیم میں کیا کرتے ہیں؟ ہر مسجد میں تعلیم ہو، ہر گھر میں تعلیم ہو، بازاروں میں، تو بازار والے بھی جب صبح کاروبار شروع کریں آس پاس کے 5-7 دکانداروں کو اکٹھا کر کے تعلیم کر لیا کریں۔ دفاتر والے جب دوپہر کو وقفہ ہوتا ہے اس میں نماز کھانا ہے، اس میں 5-8-10 منٹ تعلیم بھی کر لیا کریں، یعنی ایک فضا بنے، اللہ والے علم کی فضا بنے۔ اس کے بعد جان و مال کا خرچ وہ دوسروں کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں ہے۔ پہلا خرچ اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانے پہ، دوسرا خرچ اللہ کی عبادت کو دنیا میں زندہ کرنے پہ، اس کے بعد کا خرچ اللہ والے علم کو دنیا میں عام کرنے میں، اس کو پھیلانے میں، اور اس کے بعد جان و مال کا خرچ دوسروں کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں۔ اب کتنی تفصیل ہے جو سب کتابوں میں ملتی ہے کہ کس طرح دوسروں کی ضرورتوں کی خاطر اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے کہا کہ وہ ان دوسروں کو اپنی جان اگرچہ تنگ دست ہیں پھر بھی دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ واقعہ لکھا نہیں کہ ایسا صحابہ میں کہ ایک بکرے کی سری کسی نے کسی گھر میں ہدیے کے طور پہ بھیجی، تو انہیں یہ سوچا اس گھر میں فاقہ تھا، انہوں نے سوچا کہ میرا جیسے کیسے گزارا ہو رہا ہے، میرا فلاں پڑوسی کو زیادہ ضرورت مند ہے، تو وہاں بھیج دی۔ دوسرے گھر میں پہنچی، اب وہ بھی اسی قسم کا آدمی ہے، یہ سارا وہ مجمع تھا، یہ وہ معاشرہ تھا جو نبی علیہ السلام کی تربیت سے بنا تھا، نبی علیہ السلام کی تربیت سے بنا تھا، یہ وہ لوگ تھے۔ دوسرے سوچا کہ میں تو جیسے کیسے چل رہا ہے، میرا فلاں پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہے، تو تیسرے گھر میں کیا لکھا ہے 7 گھروں میں چکر لگا کے پھر پہلے گھر میں آ گئے، کس نے خود استعمال نہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 7 کے 7 ضرورت مند تھے، پہلے گھر میں پھر دوبارہ آئی، تو چھٹے نے بھی یہ سوچا کہ یہ پر فلاں زیادہ ضرورت مند، دوسروں کی ضرورتوں کو پہ جان لگائی جائے گی، مال لگایا جائے گا۔ ایک صحابی تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو اندازہ ہوا کہ 100 گھروں کا خرچہ وہ چلاتے تھے، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کون، رات کے اندھیرے میں گھروں میں رکھ کے چلے جاتے تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو پھر پتہ چلا کہ 100 گھر ایسے تھے جن کا خرچہ وہ چلاتے تھے۔
وہ واقعہ لکھا نا ایک آیت صحابہ کی، ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے بہت کی لڑائی میں میرا چچا بھائی شریک تھا، تو مجھے خیال آیا کہ چل کے دیکھوں، اگر ضرورت پڑے تو پانی پلا دوں، تو پانی کا مشکیزہ لے کے میں گیا، اور ایک جگہ زخمی میں مجھے وہ بھائی میرا مل گیا، تو میں نے اس سے پوچھا پانی پیے گا؟ اس نے کہا پیوں گا۔ جب اس کے قریب کیا تو اس کے قریب میں ایک پڑوسی پڑا تھا زخمی، اس نے بھی پانی کے لیے اشارہ کیا، تو اس پہلے آدمی نے پانی نہیں پیا، اشارہ کر دیا کہ اس کے پاس لے جاؤ، اس کے پاس لے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو ایک تیسرے آدمی نے آ کے پانی کی طلب ظاہر کی، تو دوسرے نے پانی نہیں پیا، کہا اس کے پاس لے جاؤ۔ پھر تیسرے کے پاس پہنچے وہ شہید ہو چکے تھے، دوسرے کے پاس پہنچے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اپنے بھائی کے پاس پہنچے وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ دیکھو موت کا وقت ایسا سخت وقت ہوتا ہے، جب نظر کا وقت ہوتا ہے اس وقت آدمی کو کچھ نہیں سوچتا، اس لیے موت کا پنجہ بڑی سخت چیز ہے، موت کا پنجہ بڑی سخت چیز ہے، آدمی کو عقل اڑ جاتی ہے، کوئی ہوش نہیں رہتی، لیکن کیسے عجیب لوگ تھے اس حال میں بھی، جب کہ جان نکل رہی ہے پھر بھی کوشش یہ ہے کہ دوسرے کی جان بچے میری خیر، اور دوسرا بھی تیسرے کے پاس بھیج رہا ہے، ان تینوں شہید ہو گئے، تینوں شہید ہو گئے۔ محترم بزرگوں دوستوں، یہ جان یہ مال یہ دوسروں کی ضرورتوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہے، اور اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ سب سے آخر میں اپنی ضرورتوں پہ جان و مال کو خرچ کرنا۔ آخری مصرف کیا ہے کہ جان و مال اپنے پہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا۔ ہم غور کریں، جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں یہ ترتیب کچھ سیدھی ہوتی ہے، جب واپس گھر آتے ہیں تو پھر یہ ترتیب کیا ہوتا ہے، الٹی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے سب سے زیادہ جان و مال کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے، جو سب سے آخری درجہ تھا۔ سب سے زیادہ جان کس پہ لگاتے ہیں؟ سب سے زیادہ مال کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے۔ اس میں کوئی خیال آ جائے کبھی تو کہتے ہیں وہ غریب مسکینوں کو بھی دے دو، وہ حاجت مندوں کو بھی دے دو، اس سے آگے خیال آ جائے کہتے ہیں مدرسے میں چندے بھی دے دو جی، اور سب سے آخر میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا خرچ بھی آ جائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا خرچ بھی آ جائے، یہ بالکل ترتیب الٹی ہو جاتی ہے۔ محنت اس بات کی ہے کہ ہم سیدھی ترتیب زندگی پہ آ جائیں، جو ترتیب زندگی گزارنے کی اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں تجویز کی ہے اس پہ آ جائیں۔ اب اس میں کیا ہوگا، اپنی ضرورتوں پہ اب بہت کم ملے گا، خرچ کرنے میں کم ملے گا۔ صحابہ کا کمال یہی تھا، شروع میں تو فاقے تھے، بعد میں اللہ نے بہت مال دی، بہت مال دیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کی جوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ جوڑیاں بنائی تھیں، تو وہ انصاری نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں رکھتا ہوں تمہارے پاس، اور یہ میری دو بیویاں ہیں، جس کو تم چاہو میں اس کو طلاق دے دوں، عدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ لیکن واقعی اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، بالکل انجان ہے، ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان پہ اس طرح وہ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا مہاجرین بھی کیسے مستغنی تھے، اللہ اور نہ کبھی اللہ تیرا مال تجھے مبارک کرے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دے۔ چنانچہ بازار کے کچھ خرید و فروخت شروع کی جس میں کچھ بچت ہوگی، کچھ دن کے بعد اس قابل ہوگا کہ نکاح کر لیا، کچھ دن کے بعد اس قابل ہوگا کہ نکاح کر لیا۔ اچھا عجیب بات ہے، اب نکاح کیا اور حضور کو خبر نہیں کی،
ان سے ہم اندازہ کریں کہ وہ معاشرت کیا عجیب تھی جو ہمارے یہاں اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہمارے لیے پریشانی کا، ان کے یہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی نکاح کیا اور حضور کو خبر نہیں کی. اچھا اس میں نکاح میں کچھ رنگ شنگ کو خوشبو کو ڈالتے تھے رنگ ڈال کے سکے. جب حضور خدمت میں آئے تو حضور نے نکاح کہا بھائی کیا خیال ہے نکاح کر لیا؟ ہاں یا رسول اللہ نکاح کر لیا. جب ان کا انتقال ہوا کئی ملکوں میں ان کے سرمائے تھے اور اس وقت کی 4 بیویاں تھیں. جب انتقال ہوا تو بیوی کے حصے میں 8واں وراثت میں سے 8واں حصہ آتا ہے. اچھا ایک سے زیادہ بیوی ہو تو پھر 8واں ہی آگے تقسیم ہوتا ہے. تو 4 بیوی ہوئی تو ایک بیوی کے حصے میں کتنا آیا؟ وہ جو ہمارے پرانا حساب تھا نا 2 پیسے اور وہ بھی کروڑوں میں تھا. 2 پیسے بھی کروڑوں میں بنتے تھے. اچھا اتنا مال آیا لیکن اپنی زندگی ویسی تھی جیسے پہلے نہیں، اس میں فرق نہیں آیا. اتنا مال آیا اپنی طرف خرچ نہیں کیا، اپنی زندگی پھر ویسی رکھی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کچھ ضرورت مند آیا تو دیوار اپنی ٹھیک کر رہے تھے، مٹی کی دیوار. اچھا اور گھر والوں پہ اس بات کا غصہ کر رہے تھے کہ تم نے دیے میں وہ جو ہوتی ہے نا بتی وہ موٹی ڈال دی جس کی وجہ سے تیل زیادہ خرچ ہوا. اور جو ضرورت مند آیا تھا اس نے سوچا یہ بندہ جو اتنی بات کر اپنی بیوی سے ناراض ہے مجھے کیا دے گا؟ لیکن چونکہ بھیجے ہوئے تھے تو کہا کہ جی سر اچھا اس کو اتنا دیا کہ وہ پریشان ہو گیا کہ بیوی سے تو اتنی بات پہ ناراضگی ہے اور سائل کو ڈھیروں دے رہے. یہ کیا ہے؟ یہ جان و مال دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے ہم اپنی جان پہ، اپنے چیزوں پہ، اپنے گھروں پہ، اپنی شادیوں پہ، اپنی چیزوں پہ کتنا بہترین خرچ کرتے ہیں. اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری ہے تو بڑا گن کے خرچ کرتے ہیں اور وہ بھی مقدر والے خرچ کرتے ہیں. محترم بزرگوں دوستو یہ ترتیب زندگی ہے جان و مال کے خرچ کی جس کی بنیاد کلمے پہ ہے، ایمان پہ ہے، عبادت پہ ہے، علم پہ ہے اور دوسروں کے ضرورتوں کو پورا کرنے پہ ہے. اور یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اس نے ہمارے پاس امانت رکھی، ہم نے واقعی اس امانت کو صحیح ادا کیا. اس میں پھر وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ اس سب کے بدلے میں وعدہ کیا ہے؟ تنگی تو ہے، ناگواریاں بھی ہیں جب اس انداز پہ چلیں گے. اس کے بدلے میں وعدہ کیا ہے جنت کا. اللہ اس کو تو ہم اکثر بیان کرتے ہیں نا کہ جو سب سے آخر میں ایک ذرہ ایمان والا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ شان رقبے کے اعتبار سے پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. یہ ایک معروف بات ہے جس کو اکثر بیان بھی کیا جاتا ہے. یہ ذرا ایمان والا ہے جس کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑا رقبہ ملے گا. باقی اس میں کتنی نعمتیں اس کی تفصیل آتی ہے. جس کے پاس ذرا زیادہ ایمان ہے اس کو کتنا ملے گا؟ جو عبادت کرنے والا ہے اس کو اللہ کتنا دیں گے؟ جو اچھے اخلاق والا ہے اس کو اللہ کتنا دیں گے؟ اور جو اللہ کے کلمے کو لے کے پھرنے والا ہے اس کو اللہ کتنا دیں گے؟ اس کی تفصیل زیادہ نہیں ہے. کم از کم کوئی تفصیل بیان کی، باقی اور اعمال کی تفصیل بیان آئے ہیں لیکن اتنی تفصیل نہیں. محترم دوستوں ہم خود سوچیں کہاں یہ 50 60 70 سال کی چھوٹی سی زندگی ہے اور اس میں ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اس کو دیکھ کے چلنا اور ایک کہاں جنت اتنی بڑی جگہ جنت
کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے، اور اس میں نعمتیں کیسی کیسی کھانے کی نعمتیں، سینکڑوں قسم کے کھانے ہوں گے، کئی لباس آپ نے پہنے ہوں گے، اور گھر کیسے ہوں گے، اللہ، ان ایسے بھی گھر ہیں جس میں ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی ہوگی۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا سنا کبھی ایسے؟ یہاں تو اینٹوں سے مراد بھی اتنی سی اینٹ ہوتی ہے، شاید دنیا میں جو سونے کی اینٹ ہے نا اتنی اتنی ہوتی ہے۔ جنت کے جو گھر بنے گے وہ سونے چاندی کی اینٹوں والے، خشک زعفران کا گارا، تو یہ کہ وہ ایسی جنت ہے جس میں بے تحاشا نعمتیں ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا آدمی جو چاہے گا اسے ملے گا، جو چاہے گا اسے ملے گا۔ ایسی چیزیں بھی چھوٹی ہیں، پھر ایک اس سے بڑی چیز بھی ہے۔ نبی نے کہا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں، ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا سفید رنگ کا، بیچ میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ پوچھا کہ یہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ مزید ہے، مزید ہے۔ پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ یہ میدان مزید ہے اور اس کی ہر چیز سفید ہے اور بیچ میں سیاہ نقطہ یہ اللہ پاک کی کرسی ہے۔ فرمایا کہ جنت میں دن و رات نہیں ہوتی، لیکن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے وہاں بھی جمعے کا دن ہوگا اور اس کا نام ہے یوم مزید، یوم مزید۔ اور جنت میں بڑی بے چینی سے اس کا انتظار ہوا کرے گا، جب جمعہ کا دن آئے گا یوم مزید، تو ہر جنتی اپنی حیثیت کے مطابق سواری پہ سوار ہو کے میدان مزید کی طرف کو چلے گا۔ میدان مزید میں بیچ میں اللہ پاک کی کرسی اور اس کے ارد گرد انبیاء علیہ السلام کے ممبر ہوں گے، اور ہر نبی علیہ السلام کی ممبر کے پیچھے اس کی امت کی کرسیاں ہوں گی، جیسے سب پہ نام لکھے ہوں گے یہ کرسی کس کی ہے، اور ہر آدمی اپنی اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ جب یہ ساری مجلس سج جائے گی تو پھر اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کا اظہار ہوگا۔ اللہ کہیں گے مانگو بندو کیا مانگتے، بندے مانگتے رہیں گے، اللہ دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ مانگ بھی ختم ہو جائے گا، پھر درخواست کریں گے کہ اللہ اپنا دیدار کرا دیں۔ اللہ، کیا درخواست ہوگی؟ اللہ اپنا دیدار کرا دیں۔ یہ بھی اس کو سوچیں کیا عجیب کو لذت اور مزہ ہوگا۔ ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جس کو دیکھا نہیں۔ روزے کی مشقتیں برداشت کی، کس اللہ کے لیے؟ جس کو دیکھا نہیں۔ حج کی مشقتیں، اللہ کے راستے میں پھرنے کی مشقتیں، جتنی بھی حکموں کو پورا کرنے میں ناگواریاں ہیں، مشقتیں برداشت کی، کس اللہ کے لیے؟ جس اللہ کو دیکھا نہیں۔ آج کیا عجیب منظر ہوگا کہ وہ اللہ سامنے آئے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، بستر اٹھا کر پھرنا نہیں ہے، ناگواریاں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات عالی میں بہت سے پردے ہیں، حجابات ہیں۔ جب یہ درخواست ہوگی تو اللہ پاک کی ذات سے وہ پردے اٹھنے شروع ہوں گے، پردے اٹھنے شروع ہوں گے، حتیٰ کہ کرتے کرتے صرف ایک پردہ باقی رہ جائے گا، اور وہ کبریائی کا پردہ ہے، کبریائی کا پردہ ہے۔ اور اس حال میں جو آدمی جنتی اللہ کو دیکھے گا، کہتے ہیں یہ پردہ ذات کے ہم پلہ ہوگا، ایکولنٹ، ذات کے ہم پلہ ہوگا، گویا کہ اللہ کو دیکھا۔ کہتے ہیں اس دیکھنے میں اتنی لذت ہوگی، جب یہ مجلس ختم ہوگی تو جنتی سوچیں گے کہ ابھی اللہ کو دیکھنا شروع کیا تھا، کئی لاکھ سال گزر چکے ہوں۔ کیا عجیب لذت ہوگی، مزہ ہوگا اللہ کے دیدار۔ یہ دیدار کہاں ہے؟ جنت میں۔ اس کا وعدہ کہاں ہے؟ جنت میں۔ آج ہمیں اپنے ساتھ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ جو وہ جلد ختم ہونے زندگی ہے، جس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں اور جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، کیا اسی کو دیکھ کے چلنا ہے یا اس زندگی کو دیکھ کے چلنا ہے؟ دیکھو یہ فیصلہ ہمیں لے کے چلے گا، یہ فیصلہ ہمیں لے کے۔ صحابہ نے اس بات کو واقعی عملی طور پر ثابت کیا۔ ایک صحابی جا رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے جنت کی
خوشبو احد کے پہاڑوں سے آ رہی، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑوں سے آ رہی، کہیں جا کے شہید ہو گئے۔ جب وہ کسی مقصد پہ سب سے آخری درجہ کیا ہے کہ آدمی جان قربان کر دے، یہ سب سے آخری بات ہے، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ ورنہ آدمی سب کچھ قربان کرتا ہے جان بچانے کے لیے، مال بھی لگا دیتا ہے، چیزیں بھی خرچ کر دیتا ہے، جان بچ جائے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت کی خوشبو احد کے پہاڑوں سے آئے گی، جگہ جا کے شہید ہو گئے، اور کیسے کیسے میدانوں میں کود جاتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کیا بنے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موت کے وقت اس کی اب حسرت تھی، کہتے میرے جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں اس پہ تیر یا تلوار کا زخم نہ ہو، لیکن مجھے اللہ کے راستے کی موت نے میری آج گھر مار رہا، اس پہ حسرت تھی، اس پہ افسوس تھا کہ جان اللہ کے راستے میں کیوں نہیں قربان ہو، حالانکہ ساری زندگی اسی پہ لگائی، مسلمان ہونے کے بعد ٹکے نہیں۔ محترم دوستوں، یہ جان ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، دوبارہ نہیں ملے گی۔ وہ اس کو اس پہ خرچ کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں اس امت کو اٹھایا ہے، نکالا ہے، چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ یہ امت چنی امت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو بھی اس مبارک امت کا فرد بنا دیا۔ اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور قدر اس کی کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس امت کو نکالا گیا وہ ہم اس مقصد پہ آ جائیں، اور اس مقصد کے لیے جس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، وہ اس طریقے سے محنت کرنے کو اپنی زندگی کی اصل محنت بنا لیں، باقی چیزوں کو اس کے ساتھ لے کے چلیں جتنا چل سکے۔ اگر کوئی ایسا مقابلہ پڑ جائے کہ یا تو اس کے تقاضے پورے ہوں گے یا ہماری اس چھوٹی سی زندگی کے تقاضے پورے ہوں گے، تو پھر یہ کہ ان کو تو آگے پیچھے کر لی جائے، اس کو قربان نہ کیا جائے، اس سے ہم آ جائیں۔ اور پھر اس میں کیا ہے، اس میں انسانیت کی ہمدردی ہے، خیر خائی ہے۔ یہ پھر نہ کس کے لیے ساری دنیا میں کلمہ بلند ہو جائے، عبادت زندہ ہو جائے، اللہ والا علم زندہ ہو جائے، وہ اخلاق زندہ ہو جائے، وہ معاشرہ زندہ ہو جائے، کس کے لیے؟ یہ انسانیت کی ہمدردی میں ہے، خیر خائی میں ہے۔ یہ انسانیت بیچاری آج اس سے غافل ہو کے کیسے دیوانہ وار دوزخ کی طرف کو دوڑی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں اس دوڑ کو روکنا ہے، ہمیں اس دوڑ کو روکنا ہے، ہمیں اللہ نے سے بھیجا دنیا میں۔ یہ 2 4 6 بچوں کا گھرانہ پال پول کے دنیا سے چلے گئے، کیا مقصد میں سے مقصد ہے؟ یہ تو ایک ضمنی چیز ہے، یہ چلے گا، یہ نہیں کہنے کہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اس مقصد جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے وہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ جب اس کو مقدم کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس میں جو ظاہری طور پہ کمی آئے گی وہ برکت کے ذریعے سے اللہ پوری کرا دیں گے، برکت کے ذریعے سے پوری کر دیں گے۔ سچی بات ہے، آج وہ چپکے وہ چیز اتنی اٹھ گئی کہ اس کا سمجھنا بھی مشکل ہو گیا کہ برکت کیا چیز ہے۔ تو یہ زندگی ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملی، تو کیا خیال ہے تو اس مقصد پہ نہ لگ جائے؟ جی یعنی ایک عزم تو ہو ہمیں کہ ہم دنیا میں سب زندگی گزارنے نہیں آئے، وہ تو ہم نہ چاہیں جب بھی گزر جائے گی، جو مقدر کی زندگی ہے وہ تو گزر جائے گی، ہمارے روکنے سے نہیں رکے گی۔ ہم وقت کو روک سکتے ہیں؟ ہم وقت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، وہ تو گزرے گی، بس ایسے گزرے جیسے گزرنی چاہیے۔ اور صرف اتنا نہیں کہ ہماری ویسے گزر جائے، ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، ایک تو یہ ہم ایسے گزاریں جیسے گزارنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ساری دنیا میں یہ زندگی جیسی اللہ کے یہاں مطلوب ہے، یہ زندگی ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، تاکہ سارے انسان اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اس کے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصود بنانا۔ یہ بار بار کر نکلنا اللہ کے راستے میں اس لیے ہے کہ نکل کے ہم محنت کرتے کرتے اللہ کرے کہ ہم واقعی اس مقصد والے بن جائیں۔
اور اس مقصد کے مطابق جو محنت ہے وہ محنت ہماری زندگی کی اصل محنت بن جائے. یہ بار بار کر نکلنا اس کے لیے. یہ 4 مہینے کی ابتدائی چیز ہے, بنیادی سی چیز ہے. پہلے وہ 4 مہینے لگائیں, پھر چلے لگائیں, اپنے مقام پہ کام کریں, پھر جماعت بنا کے دنیا میں پھریں. ہمیں ساری دنیا میں, اس لیے کہ ہم ایک ملک کے لیے نہیں ہیں, پاکستان میں پیدا ہوئے صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, سارے جہان کے لیے. کوئی سعودی عرب میں پیدا ہوا تو صرف سعودی عرب کے لیے نہیں ہے, سارے جہان کے لیے. اس لیے کہ ہمیں نیابت حاصل ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو خاتم الانبیاء ہے. جو میدان محنت اللہ نے ان کو دیا, نیابتاً وہی میدان محنت اللہ نے اس پوری امت کو دیا ہے. حتیٰ کہ اس کی امت کو دیا, اس کی امت کی عورت کو بھی وہی میدان محنت دیا ہے. کام کی ترتیبوں میں فرق ہے, لیکن جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے, ہر مسلمان مرد, ہر مسلمان عورت اور نبی علیہ السلام کی نیابت اور اتباع میں اس کی ذمہ دار ہے. اس کے سامنے رکھ کے سوچنا, اس کی تشکیلوں کو سوچنا, اور پھر اس پہ عملی طور پہ جتنا ہو سکتا ہے. دیکھو مطالبہ اس سے ہوتا ہے جو آدمی کے بس میں ہے, جو بس میں نہیں اس کا مطالبہ نہیں ہے. اللہ نے زکوٰۃ کا مطالبہ کس سے کیا؟ جس کو مال دیا ہے. جس کو مال نہیں دیا اس کو زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا. حج کا حکم کسے دیا؟ جس میں اتنی استطاعت ہے کہ حج کر سکے, اس کو حکم دیا. جس کو یہ نہیں دیا اس کے لیے حج فرض نہیں. ایسے ہی ساری دنیا میں اس کو پہنچانا ہمارے ذمے ہے. جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک ہم خود پہنچیں گے. آگے اللہ سے دعا کریں گے. اب اللہ کی مرضی ہے, ہمیں توفیق دے دے گا آگے جانے کی, یا ہمارے جیسے اوروں کو تیار کروا دے وہ اگلے بات کو لے کے چلیں. لیکن سارے جہاں میں پہنچانا ہمارے ذمے ہے. یہ اس میں ایک بنیادی سی چیز ہے کہ ایک دو ہمت کر کے آدمی 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا لے. یہ کوئی آخری تک نہیں ہے, یہ تو الف با ہے 4 مہینے لگانا. بلکہ ہمارے تو یہ کریں جو کچھ محنت جتنی ہو رہی ہے یہ بھی ابھی مبادیات ہے, ابتدائی چیزیں ہیں. اس کو آخری درجہ نہ سمجھیے, بڑا ترقی رک جائے. تو اب ہمت کر کے بتائیں کہ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے. ایک میں ہاتھ بھی کھڑے کرنا ہے, کھڑے ہو کر نام لکھانا ہے تاکہ یہ سنت بھی ہم پوری کریں. اور قریب والے یہاں لکھوائیں, جو پیچھے والے اور پیچھے لکھنے والے کھڑے ہیں ان کو لکھوا دیں. لیکن ابھی اس کے علاوہ کسی کام میں نہ لگے, واپس جانا آگے پیچھے اس میں نہ لگے. اس وقت صرف ہر ساتھی اس تشکیل میں اپنی قوت خرچ کرے. اپنا نام, مسجد کا نام جی. نام لکھانے والے کھڑے ہوں, باقی شہرت کے اندر جائے.
بات کہتے ہیں کہ نہیں وہ بات